سلطان نور الدین زنگی کا ایمان افروز واقعہ۔ ایک رات وہ اپنے وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو خواب میں 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے متواتر 3 رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور الدین یہ 2 آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شرکاء کو ختم کرو۔ نور الدین زنگی یہ خواب دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، بار بار استغفار پڑھا اور رو کر کہنے لگے، میرے آقا و مولا، میرے جیتے جی کوئی آپ کو ستائے یہ نہیں ہو سکتا، میری جان و مال آپ پر قربان ہے۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین زنگی کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین زنگی بے چین ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی انہوں نے عیان دولت کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل دمشق سلطان کے سفر پر روانہ ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20 سے 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ سفر نہایت تیز رفتاری سے طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچے۔ اہل مدینہ ان کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کروا دیے، پھر اعلان کروایا کہ آج تمام اہل مدینہ سلطان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ 2 آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں سلطان کو خواب میں دکھائی گئی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے شہر کے علماء سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو۔ ہاں البتہ 2 لوگ جو مدت سے یہاں مقیم ہیں وہ نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا کسی کو ملتے جلتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو سلطان نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا، تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان کرایہ پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ساتھ اس مکان میں جا پہنچے۔ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف کر رہے تھے اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہ تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ ایک دم سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی اینٹ تھی۔ جب اسے ہٹایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ سمجھ گئے اور بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سادہ مزاج اہل مدینہ ان ظالموں کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔
سلطان کو اب سخت غصہ آیا. اس نے دونوں ملعونوں کو زنجیروں سے باندھ کر اپنے سامنے لانے کا حکم دیا. جب وہ سلطان نور الدین زنگی کے سامنے پیش ہوئے تو سلطان نے بدبختوں سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی سے جواب دیا، اے بادشاہ ہم نصرانی ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو چرانے پر مامور ہوئے. ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی اور ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اسی وقت جب ہمارا کام تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا. ایک روایت یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک تک پہنچ چکی تھی. سلطان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشیں آگ میں جلا دیں. یہ کام انجام دے کر سلطان پر رقت طاری ہو گئی اور وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے اور کہتے تھے، زہ نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو چنا. جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیا جائے. سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف ایک گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا. اس کے بعد اس میں پگھلا ہوا سیسہ بھر دیا. یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. یہی وجہ ہے کہ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں.